وہاں جو ظالم آدمی تھا مسیلمہ کذاب، یعنی وہ جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کی طرف روانہ کیے۔ دو پہلے جا کر آئے تھے، ایک شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کا لشکر، شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کا لشکر، اور دوسرا لشکر زید بن خطاب رضی اللہ عنہ، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کا لشکر۔ یہ دو پہلے جا کر آئے تھے۔ دوسری مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر اور ساتھ میں زید بن خطاب رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی، ان کا لشکر، اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں لشکروں کو ساتھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر کو، یہ تینوں کا ایک بڑا لشکر بنا کر، اور تینوں کا بھی لشکر ملا کر کل 12,000 تعداد ان کی، صرف 12,000۔ مسیلمہ کا جو لشکر تھا کم و بیش لاکھ کی بھی روایت ملتی ہے، 70,000 کی بھی ملتی ہے، اور آخری ایک روایت ملتی ہے 1,20,000 کا لشکر۔ ادھر 1,20,000 کا لشکر ہے، ادھر یہ 12,000 کا لشکر ہے۔ اب یہ 12,000 آدمی جانا ہے 1,20,000 کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب میں آپ حضرات کو ادھر کی کچھ بات بتاتا ہوں۔ یہاں سے یہ لشکر روانہ ہوا۔ اب اس سے پہلے ادھر کی بات مکمل کر دیتا ہوں کہ گزشتہ جو بات آئی کہ 3-4 آدمی نبوت کا دعویٰ کرے تھے، اس میں سے سجا نامی ایک عورت بھی تھی، تو اس کی داستان اور مسیلمہ کا جو قصہ ہے اس کو مکمل کر ڈالیں گے۔ جب سجا کو یہ بات معلوم ہوئی کہ انہیں بھی ایک نبوت کا، انہیں بھی ایک نبی ہے اور میں بھی ایک نبی ہوں، تو سب سے پہلے سجا یہ کوشش کری کہ ڈائریکٹ میں مدینے پر جا کر حملہ کریں گے، صحابہ کی جماعت کو وہاں حملہ کریں گے۔ لیکن وہاں کے اس کے جو مشورہ دینے والے، رائے دینے والے جو بڑے تھے، کمانڈر تھے، کہ رائے دیے وہاں جانے کی ضرورت نہیں، وہاں جانا مناسب نہیں ہے، یہ کام کریں گے یمامہ کو جائیں گے۔ کئی کو ان کو بھی معلوم تھا یہاں جھوٹا نبی ہے، اس کا مقابلہ آسانی سے کر سکتی، اور وہاں جو ہی سچے عاشق ہیں، وہاں سچے عاشق ہیں، تو یہاں مسئلہ حل ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہوا تو سجا اپنے لشکر کو لے کر، یہ عورت، یہ لڑکی، خوبصورت لڑکی اپنے لشکر کو لے کر یمامہ کی طرف روانہ ہوئی۔ یمامہ کی طرف جب روانہ ہوئی تو اس کی فوج کو باہر رکا کر یمامہ میں اندر داخل ہونے کے لیے اجازت لی کہ ایک جھوٹی نبی، ایک نبی سے ملنے آ رہی ہے۔ اب انہیں بھی کیا کریں، معلوم ہوگا کہ بھئی بہت خوبصورت ہے وغیرہ، میں گزشتہ بات آ گئی، تو سب سے پہلے بڑا چالاک بھی تھا، تو انہیں سوچا اب میں بھی انہیں لڑے تو لامحالہ یہ حسن کے سامنے، یہ خوبصورتی کے سامنے میں جیتنا مشکل ہے۔ ہمارے قوم کے نوجوان کہاں چلے جاتی، سجا کے دیوانے ہی، وہاں بھاگ گئے تو بھی بھاگ گئے، اب میرا جیتنا ذرہ مشکل ہو جاتا۔ حالانکہ طاقت ہے، فوج ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہاں کینڈیڈیٹ لڑکی نہ ہے، سو یہاں سجا ہے، جو عورت ہے، لڑکی ہو، خوبصورت ہے، اس کے پیچھے دیوانے ہوگی تو وہ بہت مشکل ہے۔ اس کے واسطے انہیں کیا کریا، بہترین سے بہترین سجا کو بلایا۔ اب یہ پوری داستان سنا رہا ہوں، میں صرف ہیڈ لائن سنایا تھا۔ اب سجا کو بلایا، سجا کو کہنے لگا تو اکیلی میرے دربار میں آ، تو اکیلی میرے دربار میں آنا۔ اب سجا بھی بڑی چالاک تھی، انہیں اپنے فوجیوں کو کہنے لگی، اپنے لشکر کے آدمیوں کو یہ بولی، اگر میں صبح کا سورج طلوع ہونے کے بعد بھی اگر نہیں آئی تو سمجھ جاؤ میں خطرے میں ہوں، تو فوراً تمہیں اپنے لشکر کو لے کر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، یہ میسیج ہی ہے۔ اب وہ اس زمانے میں نہیں تھا نا، یہ میسیج تھا۔ اب سجا اندر گئی، رات کا وقت شروع ہونے کو تھا، اندر داخل ہوئی۔ اب انہیں پہلے سے فلاٹ ہو گیا تھا، کون؟ مسیلمہ جھوٹا نبی فلاٹ ہو گیا تھا۔ اب کہنے لگا اتنی خوبصورت رہے، تو اتنی خوبصورت ہے، آگے چل کو تو نبی ہو کو تو مرگے بعد تیری سلطنت سنبھالنے والے بچے نے تو کیا فائدہ تجھے، بچے نے تو کیا فائدہ تجھے۔ اب پہلے اس کے حسن کی تعریف کرا، تو اتنی خوبصورت ہے، چاند کا ٹکڑا، میں جو جتنے تیری تعریف سنیا تھا، میں جھوٹی تعریف سنیا تھا، جتنی سنیا تھا کم سنیا تھا، تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، ایسا لگ رہا 14ویں کا چاند میرے گھر میں آ گیا۔ اب اس کی تعریف، اب بھائیکوں کو کیا ہونا، تعریف ہونا، تعریف کر ڈالے تو بھائی کو پھسل جاتی، عورت پھسل جاتی۔ اب انہیں بھی پھسل گئی، انہیں جھوٹی نبی ہے تو بھی کیا ہوا، عورت کی کمزوری ہے نا اس کے اندر، عورت کی کمزوری ہے، پھسل گئی فوراً، او میں بہت بڑی اسمارٹ، پھسل گئی۔ اب پھسلتے ساتھ سمجھ گئی انہیں گر گئی، انہیں کیا ہوگی، میری تعریف میں گر گئی،
فوراً تحفے بھیجا، قیمتی قیمتی تحفے دیا، دے کر بولا دیکھ لڑائی جھگڑا نہ کو، تیری فوج بھی ہے میری فوج بھی ہے، لڑائی جھگڑا نہ کو، یہ قیمتی قیمتی چیزاں رکھ لے، اب بھی کیا ہونا، لیکن تو مر کے بعد، تو نبی، تو مر کے بعد تیرا خلیفہ کون بننا سوچ ذرا تو۔ اب انہیں بھی سوچی ہو وہی صحیح بات، میں مر کے بعد میرا خلیفہ کون؟ تیرے بچوں کو بنا خلیفہ، تیرے بچوں کو بنا۔ یہ اچھی بات ہے، میرے بچوں کو بنا، شادی چھوئی ہے نا۔ اب بولا شادی کے واسطے ہے نا یہاں اتنا بڑا بھاری اسمارٹ آدمی کھڑے ہوئے دکھ رہا نہیں تجھے؟ اب اچھا انہیں جب شادی کی بات سنی تو انہیں تیرے سے شادی کرنا، تیرے سے، کئی کو انہیں ایسا لفظ استعمال کری، تیرے سے کرنا کو، گڈا تھا انہیں، موٹا، پیٹ موٹا، کالا، انہیں دیکھے تو اتنی خوبصورت، اپوزٹ ایک دم، کالا، ہوٹا موٹے، گڈا آدمی، سر موٹا، عجیب قسم کا، اسے دیکھ کو پرے کراہا تھا کہ اسے کیا ارے اس کا نے شادی ہونا اس میں، اس سے بہتر میں مر جانا کہتی نہیں چھوکریاں، اس سے شادی کرنے سے بہتر میں کام تو بوڑھی پڑ کو مر جاتا ہوں کہتی نا، ویسا قصہ ہوگا اس کا۔ اب انہیں بھی مرنا کیا نہ کرنا وہ ہے نا، ایسا سوچ کر انہیں کیا کری، خیر انہیں بھی ایک جھوٹا نبی چھے، انہیں بھی ذرا منصب ہے، کیا بھی کرنے ہوتا نہیں، لشکر بڑا ہے، حدیق الرحمن پورے علاقے کا بڑا آدمی، بدصورت ہے تو کیا بھی کرنے ہوتا نہیں، ٹھیک ہے چھوڑ بھائی، اب شادی ہوگی اس کے طریقے سے۔ اب شادی کا مطلب کیا بھی نکاح بنا کو قاضی نہیں، انہیں کیا کم، اچھا یہ بات یہاں سمجھنے کی ہے، تم لوگوں کو، سب لوگوں کو سمجھنے کی ایک بات ہے، نبی سچے نبی تھے، دعوت دیے مکے میں، وطا دین وطا جلدی ایمان میں قبول نہیں کرے لوگاں، مدینے میں ہے بعد میں ذرا ایمان میں داخل ہوئے، لیکن انہیں جھوٹا نبی نبوت کا اعلان کرا تو لوگ اس کے پیچھے دیوانے ہو گئے، تعداد زیادہ ادھر ہوگی تھی، کم وقت میں زیادہ بنا لیا تھا انہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سوچنے کی بات نا، وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر تھے، ہر چیز پر کنٹرول لگائے تھے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنا واجب ہے، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کو پابندی لگائے تھے۔ جہاں پابندی رہتی وہاں آدمیوں کو چلنا مشکل ہو جاتا، جہاں پابندی رہتی وہاں آدمیوں کو چلنا مشکل ہو جاتا، یہاں بالکل پابندیش نہیں، سب سے پہلے زنا حلال، کسی تو بھی کیا تو بھی رکھ لو چلتا، شراب حلال کر ڈالا تھا انہیں، شراب حلال ہے کر کو اعلان کر ڈالا، شراب حلال کر ڈالا، اور اسی طرح سگی بھان سے نکاح بھی کر لے جا وہ بھی جائز کر ڈالا تھا۔ اسے دل کو جیسا آیا ویسی شریعت بناتا چلا گیا، جسے دل کو جیسے سمجھ میں آ رہا ویسی شریعت بنا ڈالا۔ اب نکاح کچھ بھی نہیں ہو گیا، الحمدللہ رات گزاری، رات گزار کر اپنے خیمے میں دلہن کے کپڑے پہن کو شرماتے ہوئے آئی۔ اب جیسے ہی اس کی شادی ہوگی نا، نوجوانہ کا دل ٹوٹ گا، تو کہیں کو جا کو شادی کر لی، تو شادی نہیں ہونا تھا، تجھے ہمیں مانتے تھے، تو کہیں کو شادی ہوگی۔ بہت سارے ناراض بھی ہو گئے اور بہت سارے خاموش بھی رہ گئے، مصلحت کو دیکھو ہماری بھی اس کی ایک طاقت بن جاتی۔ اچھا بہرحال یہ بات ہوگی تو قوم کے بڑے بڑے دانشورہ رہتی نا، انہوں دانشورہ کیا بولے، شادی ہوئی برابر ہی چھے، مہر کیا دیا؟ تیرا نبی ہے نا، انہیں جھوٹا نبی، انہیں کیا دیا مہر؟ انہیں بولی ارے مہر بھول گی نا، میں مہریج پوچھی نہیں، رات گزر گئی مہریج پوچھی نہیں نا، مہر تو ہونا چنا۔ اب وہ زمانے میں مہر اربا ہمیں کم کر دانی، سو مہر ہمارے علاقے میں 5,000 کی 7,780 کو 6 روپے لکھ لیو، 786 لکھ لیو، مہر دینے کا بھی نہیں لینے کا بھی نہیں، حالانکہ مہر نہیں دے گناہ، وہ مہر دینا ہمیں، ہمارے اوپر واجب ہو وہ مہر۔ ہمیں کیا کرتی، مہر لکھا ڈالتی، 10,000 بھی، 20,000 بھی، 40,000 بھی لکھا ڈالے، اب دینے کا نہیں، اب مر گئے بعد زبردستی کھینچ لے کو آئے وہ بھائیکوں کو، وہ بڈھے ماں صاحب کو کھینچ لے کا معاف کر ڈالی، بولو ماں، اب انہوں بولنے کے واسطے بولو ماں معاف کر ڈالی کو، انہوں روتے روتے بھی معاف کر ڈالی، حالانکہ معاف نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن پھر یہ رونے والی بڈھی عورت آپ کو بڈھے کا گلا پکڑ لیتی، کئی کو میرا مہر دیا نہیں، دینا مہر، یہ جتنا لکھا کو ہی اتنا مہر دینا واجب ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ تو یہ لوگ ایسے بولے کہاں مہر کہاں تیرا، مہر کیا لکھا لے کوئی، جہاں آدھی سلطنت لکھا لے کو آجا مہر، اسے سمجھے آدھی سلطنت، اب تیرے عشق میں دیوانہ ہو گئے کیسا بھی انہیں، جا کو آدھی سلطنت لکھا لے کو آجا، ہماری سلطنت بڑھ جاتی۔ اب انہیں بولی ہاں بات تو ٹھیک ہے، اب انہیں بڑا ڈو تھا، انہیں اتنا جلدی پیسہ میں پھسلنے والا نہیں تھا، انہیں بہت بڑا ڈو، انہیں آ کو بولی مہرج بھول گئے نا تمہیں، جہاں پنا مہر دیو، میرا مہر دیو، ارے آؤ بیٹھو، تمہارے واسطے مہر بہت اچھا سوچ کو ہوں،
बोले आदि सल्तनत जरा टैक्स मंजे भी दियो। ये देखो क्या करती, तुम्हारा भी मेरा मेरा भी तुम्हारा, तुम्हारा भी तुम्हारा मेरा भी तुम्हारा, ये देखो क्या करती। ये काम करता हूँ, आज मैं सल्तनत में ऐलान करता हूँ, आज से मेरी उम्मत के लिए फजर की और ईशा की नमाज माफ है। मेहर देखो, मेहर दिया इन्हें, खुशी खुशी दीवानी आ गई, इन्हें खुशी खुशी आ गई। आपको ऐलान कर डाली, अपनी उम्मत में ऐलान कर डाली, हमारे जहाँ पर हमारे नबी, मेरे शोहर नबी, इन्हों मेहर बहुत बड़ा देखो क्या दिए, फजर की नमाज भी, ईशा की नमाज माफ हमना। ये मेहर, इतना कीमती मेहर देखो ही ना, और क्या होना, खामोश रहेगा। ये मेहर दिया था पागलों ने, पैसे दे रहेगा तो ये मेहर दिया था, तो ये हुआ। अच्छा, ये बात मैं कंप्लीट को कर डालेगा तो फिर बोलने का मौका मिलता नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ, ये अपने इलाके को रवाना होगी। अब यहाँ मुसैलमा था, इधर हज़रत खालिद। अब ये सुनो, बड़ा इंटरेस्ट की बात है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु 3 लश्कर लेकर रवाना हुए। मुसैलमा को बात पहुँची कि खालिद बिन वलीद आ रही। अच्छा, खालिद बिन वलीद कौन, ज़र्रा एक सहाबी का नाम खालिद बिन वलीद, लेकिन इन्हों कौन सहाबी मैं आपको ज़र्रा मैं बता देता हूँ ताकि मालूम हो दे ये कैसे सहाबी, कैसे बहादुर सहाबी। 120 पर 6 जंगा लड़कर ही, बाज़ रिवायत में आता है 220 पर 6। अब भी ताज्जुब की बात, लेकिन मजे की बात मालूम, एक जंग में भी शिकस्त खा को नहीं इन्हों, एक जंग भी हार को नहीं इन्हों। 120 पर 6 की रिवायत भी है, 220 पर 6 की भी है, एक जंग हार को नहीं। यहां तक के एक जंग में ऐसा हो गया, 10,000 का मजमा, 10,000 का मजमा, मामूली मजमा नहीं, 10,000 का मजमा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथियाँ, सिर्फ 10 साथियाँ, 10 साथियाँ को 10,000 का मजमा घेर लिया। अंदाज़ा लगा रही, 10,000 का मजमा सिर्फ 10 सहाबा को घेर लिया, उसमें खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैं। अब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु और 10 साथियाँ बीच में ही, पूरा मजमा 10,000 का घेर कर है। यहाँ ये हुआ, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु आराम कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। नबी ने बताया कि हमारे सहाबा वहाँ तकलीफ़ में हैं, आप मदद के लिए पहुँचो। फ़ौरन हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ऊँट की जीन भी नहीं बांधे, ऊँट की सीट भी नहीं रखे ऊपर, फ़ौरन अपने लश्कर को 3,000 का या कुछ लश्कर लेकर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु सवार हुए, घोड़ों को दौड़ाया और तेज़ रफ्तारी से घोड़ों को दौड़ा रहे थे। इतने में हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु देखे ये घोड़सवार आंखों पर पट्टी बांधकर है, चेहरा ढका हुआ है, पूरे का पूरा जिस्म ढका हुआ है। ऐसी तेज रफ्तारी से आया वो घोड़सवार हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु का 3,000 का लश्कर फलान कर चला गया। मालूम ही नहीं हुआ कौन गया, इतनी तेज रफ्तारी से। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे भाई कौन है ये घोड़सवार कौन है, मालूम नहीं, दोस्त है, दुश्मन है, पहचानने वाला है, नहीं है मालूम नहीं, जाओ फौरन इनको रोको। पीछे दौड़ाए, रोकने लगे, कहने लगे भाई रुक जाओ, नहीं रुके वो घोड़सवार, कहने लगे रुक जाओ, अमीर का हुक्म है। फौरन घोड़े को कंट्रोल में किए, रुके। कौन? अंदर से आवाज आई, अंदर से आवाज आई कि लड़की की आवाज आई, लड़की की आवाज आई। अब कौन है? कहने लगे मुझे जल्द जाना है, मेरा रास्ता मत रोको, मैं दुश्मन नहीं हूं, मैं खालिद बिन वलीद की बीवी हूं। कौन हो? खालिद बिन वलीद की बीवी हूं, मत रोको। फौरन उम्मे तमीम नाम, उम्मे तमीम, मैं उम्मे तमीम हूं, मत रोको मुझे। फौरन रवाना हुए। अब ये गए, यहां पर देखा अपने शोहर बीच में है, शोहर के साथियां 10 साथियां बीच में हैं, 10,000 का लश्कर घेरा हुआ है। 10,000 के लश्कर को ये 10 आदमियां कब तक कंट्रोल कर सकती? वही कब तक कंट्रोल कर सकती? ये 10 सहाबा कब तक कंट्रोल कर सकेंगे? हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की बीवी ऐसी बहादुर खातून थी, 10,000 का लश्कर दोनों हाथों से तलवार लेकर चीरते हुए हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के पास चली गई और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को एक टोपी निकालकर टोपी दी और देकर मेरे लो इसको पहन लो। हजरत खालिद बिन वलीद पूछने लगे, पता नहीं चल रहा था कि कौन आई है। हजरत खालिद बिन वलीद पूछे कौन? कहने लगे मैं तुम्हारी बीवी हूँ, लो ये टोपी पहन लो। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु टोपी पहने और ये औरत फौरन वहां से फिर वापस रवाना हो गए। लेकिन 10,000 के मजमे को चीरते हुए जब गए ना, दुश्मनों की हवा उखड़ गई थी। औरत है ये, कौन ये शहसवार ऐसा
اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ ٹوپی اپنے سر پر رکھنے کے بعد 10,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بعد میں صحابہ پوچھے کون؟ کہنے لگے میری بیوی ہے۔ کیا دے کر گئے؟ کہنے لگے یہ ٹوپی وہ ہے جو میں ہر جنگ میں اس کو پہنتا ہوں اور اسی ٹوپی کی برکت سے ہر جنگ میں فتح کرتا ہوں۔ کہنے لگے ہے کیا ٹوپی میں؟ کہنے لگے اس ٹوپی میں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال میں اپنی ٹوپی میں حفاظت سے رکھ کر ہوں، وہ بالوں کی برکت سے آج تک ایک جنگ بھی میں نہیں ہارا ہوں۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ اب 120 لشکر 120 جنگاں انہوں ایک جنگ میں بھی ہار کو نہیں کر کو بولے تو اندازہ لگاؤ انہیں مسیلمہ ٹک سکتا۔ لیکن یہاں ہوا مسیلمہ کے میدان میں آئے، کچھ لشکر باہر آیا، لیکن انہیں بھی اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، بیچ میں انہیں خود تھا، محفوظ ساتھیوں کے بیچ میں انہیں گھیر کو تھا۔ اور ایک نہار الرجال میں پہلے مرتبہ ذکر کرے ایک آدمی کا جو مرتد ہو گئے بول کر، وہ ایک آدمی تھا، اور حمار الیمامہ نہار الرجال، بیچ میں مسیلمہ کا لشکر، بڑا لشکر 1,20,000 کا لشکر جب آیا میدان میں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے 12,000 ادھر بھی لشکر ہے، ادھر بھی لشکر ہے، ادھر 12,000 کا ہے، ادھر 1,20,000 کا لشکر ہے، لیکن ادھر تعداد زیادہ تھی۔ آتے آتے یہ لشکر کو پیچھے کرنے لگے، ہارنے لگے، یعنی مسلمانوں کو تھوڑی بہت شکست ہونے لگی۔ ہارتے چلتے یہ لشکر آتے آتے ان کے خیمے تک آ گیا، خیمے تک جہاں پڑاؤ ڈالے تھے نا صحابہ اکرام، ان کی عورتیں وہاں تک آ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہاں پر ساتھیوں کو ابھارا، اور اس میں سے ایک صحابی کہنے لگے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تمہارے مال اور جان کو جنت کے بدلے میں خرید چکا ہے، نہ یہ جان تمہاری ہے نہ مال تمہارا، آگے بڑھو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کے بعد پھر آگے بڑھے، تلوار سے وار کرتے ہوئے پہلے خالد بن ولید سامنے گئے، پیچھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بہت سارے صحابہ۔ اس میں ایک صحابی تھے حضرت وحشی۔ یہ وحشی کون؟ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو مارے تھے، غزوہ احد میں مار کر شہید کرے تھے نا، انہوں بھی یہ لشکر میں حضرت وحشی ایمان میں داخل ہوئے تھے، یہ لشکر میں تھے۔ اب مقابلہ ایسا کرتے یہ بزدلوں کی فوج ڈر کے مارے حدیقۃ الرحمن میں جا کر قید ہو گئی۔ اتنی بڑی دیوار تھی، یہ دیوار کو پھلاننا مشکل تھا، چڑھنے نہیں ہوتا تھا، پوری کی پوری فوج اندر چلے گی۔ اب چاروں طرف سے جانے کا اندر راستہ ڈھونڈ رہی، لیکن راستہ نہیں مل رہا ہے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لیکن مسیلمہ کو اب اس کے انجام تک پہنچا تھی، اور حضرات صحابہ اکرام اندر قلعے کی دیوار بولے تو یہ معمولی قلعہ نہیں، پتھروں کا مضبوط قلعہ، آدمی کو چڑھنے نہیں ہوتا، آدمی بھی اگر رکھے تو چڑھنا مشکل ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پھر صحابہ اکرام مشورہ کرنا کیا، اندر کیسا داخل ہو کر پھر وہ دشمنوں کو کیسا دھول چٹاتی، کیسا اسے اس کے انجام تک پہنچاتی مسیلمہ کو، اور پھر یہ جو سجا نامی عورت ہے اس کا کیا حشر ہوتا، انشاءاللہ کل کی بات میں آئیں گے۔ پھر انشاءاللہ اسی جنگ میں قرآن شریف کو جمع کرنے کا مسئلہ آ جائے گا۔ بس دعا فرمائے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔